الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقام پر اس بات کو دہرایا ہے
کہ اس کائنات میں جتنے بھی افراد ہیں جو عقل اور شعور رکھتے ہیں، ان کے ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اس چیز کی معرفت حاصل کریں کہ ان کا اپنا مقام کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یعنی انسان کو کیا کرنا چاہیے، کس کے لیے کرنا چاہیے، کون اس لائق ہے کہ اس کے سامنے وہ آداب بجا لائیں جو کسی دوسرے کے لائق نہ ہو۔ اسی کو قرآن و سنت کی اصطلاح کے اندر الوہیت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت الہ یا اللہ کا معبود ہونا، معبود ہی نہیں معبود برحق ہونا۔ اس لیے کہ جب بھی اللہ کی الوہیت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے یہ دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، کئی اپنے آپ کو اس کا حقدار بنائے ہوئے ہیں، یا ان کے ماننے والوں نے ان کو اس قابل جو ہے وہ قرار دیا کہ اس کے سامنے بندگی کی جائے، عبادت جو ہے وہ کسی کے لیے روا رکھی جائے۔ مگر یہ دلائل کی روشنی میں ایک ایسا عمل ہے کہ اگر موازنہ کیا جائے تو کوئی ذی شعور آدمی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، کہ وہ ہمارا الہ ہو، اس کے سامنے ہم غلام اور بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اپنے الہ ہونے کے بارے میں قرآن و سنت میں اللہ نے اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الہ کی وضاحت کرتے ہوئے دلائل کے انبار لگائے ہیں۔ جگہ جگہ یہی دعوت ہے۔ اگر ظاہر میں کوئی چیز جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا تو اس کا نتیجہ بھی یہ نکالا کہ پھر تمہیں وہ کچھ کرنا چاہیے جو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور تمہیں ویسا کرنا چاہیے، یعنی بندگی کے لیے جو دلائل اللہ نے دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کیوں الہ ہے، اس لیے کہ اس سے عظیم تر اپنی ذات اور صفات کے اندر کوئی اور نہیں۔ یہ خلاصہ ہے اللہ کے الہ ہونے کا۔ اب اسی کو ٹٹولو، اسی کی جستجو کرو تو قرآن مجید میں بالخصوص اور سنت اور حدیث میں آپ کو ملے گا کہ واقعتاً یہ دلائل بتاتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اور کچھ ایسی اس کی خصوصیات ہیں کہ جو تقاضا کرتی ہیں براہ راست کہ وہی انسانوں کا جو ہے وہ رب، وہی معبود ہونا چاہیے۔ اس میں سے ایک بڑی عظمت والی چیز قرآن مجید کی آیات کی شکل میں ہے، اور ان میں سے ایک بڑی آیت اپنے مضامین اور اپنے مفہوم اور مطالب کے اعتبار سے ہے، سورت نہیں بلکہ ایک آیت ہے۔ سورتیں جو ہیں وہ بھی عظیم ہیں، بالخصوص سورہ فاتحہ کو عظیم سورت کہا گیا ہے، تو اس عظیم کا مطلب تعداد کے اندر اس کے کلمات حروف کا زیادہ ہونا نہیں، اس کے مضامین، اس کے اندر بیان کردہ چیزیں، ان سے جو ہے وہ اللہ کی عظمت اجاگر ہوتی ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ عظیم یا عظیم تر کہا گیا ہے۔ تو یہ سورت آیت جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، ہر آدمی اس کو جانتا ہے، کوئی مخفی چیز نہیں ہے کہ اس آیت کا نام ہی آیت الکرسی ہے۔
اب اس آیت کو آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا، نام رکھا گیا۔ خود اس آیت کے اندر جو ہے وہ کرسی کا ذکر آتا ہے، اللہ کی کرسی۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سر دست یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ انسانوں کی تفہیم، ان کی سمجھ، عقل جو ہے اس کا جو تقاضا ہے، یہ اس کی جہاں تک پہنچ ہے، اس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ ان اسماء کو، ان چیزوں کو نام دے کر بیان کرتا ہے، ورنہ اس کی حقیقت اللہ سے متعلق جو ہی ہم یہ لفظ بولتے ہیں کرسی تو ہمارے سامنے یہی جس پر لوگ بیٹھتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے، مگر اللہ کے بارے میں یہ تصور درست نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہی چیز جو اس کے لائق ہے، ظاہر ہے وہ غیب کے اندر ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، جتنا بھی بتا دیا جائے جب تک اس چیز کے بارے میں معلومات ہونا ایک اور بات ہے، اس کا مشاہدہ کرنا دوسری ہی بات ہے۔ اور پھر اللہ کی کرسی کے بارے میں یا اللہ سے متعلقہ اس کی ذات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یا اس کی صفات اور اسماء کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا چاہیے، ان کی کیفیت کو ٹٹولنا تلاش کرنا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے، یہ انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، لہذا سلف اہل علم نے کہا بس اتفاق کرو اور ایمان لاؤ، اسی میں خیر ہے۔ خیر یہ تو ضمناً بات آ گئی، مجھے آگے کرنی چاہیے تھی، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک دعویٰ کیا ہے، پھر اس کے کوئی 11 کے قریب دلائل بیان کیے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا جملہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ جس کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں، یہ دعویٰ ہے، دعویٰ میں کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ اللہ ہے، لہذا یہ اس لائق ہے کہ اس کی بندگی اور پوجا کی جائے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی الہ ہیں ان کا کوئی غیر ضرور موجود ہے۔ وہ کیسے ہے؟ کوئی بھی الہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک الہ ہے، اس طرح کا 2 الہ ہیں، اس طرح کے 3 الہ ہیں، مطلب باقی الہ جتنے بھی ہیں، جو بھی نام ان کے رکھے گئے ہیں، ان کا تسنیہ، ان کی جمع وہ ضرور موجود ہے، یعنی ایک سے زیادہ ہونا اس کا اطلاق ان کے ناموں پر ممکن ہے۔ دیوی ہے تو دیویاں کہتے ہیں، صنم ہے اصنام کہتے ہیں، بتوں کو یہ ہوگا، یعنی ایک بت نہیں، بتوں کو۔ مگر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ وہ ذات برحق ہے جس کا کوئی تسنیہ اور جمع نہیں۔ اگر شعور والا، عقل والا بندہ ہو تو صرف یہی ایک جملہ کافی ہے اس کے لیے کہ ذرا غور کرو کہ وہ تنے تنہا اکیلا کیوں ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی جمع بنا کر دکھاؤ کیا ہوگا؟ اللہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یعنی ممکن نہیں ہے۔ زبان کے اعتبار سے، لوگوں کے ہاں مروج طریقوں کے اعتبار سے اللہ کی کوئی جمع نہیں۔ اللہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، یہی تو اس کا تعارف۔ تو پہلی بات تو اس جملے، اس دعوے ہی کے اندر دلیل جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ پھر اس لائق ہے کہ اسی تنہا کو مانا جائے۔ اس لیے کہ دوسروں کے لیے تو بندہ ڈھونڈنے کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے، جب وہ تنہا اکیلا ہے تو پھر اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کے اندر بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یعنی وہ خوبیاں صرف اسی کے اندر ہیں۔ تو جو خوبیاں صرف کسی ایک ہی کے اندر ہو، دوسرا کوئی کسی طرح اس میں شریک نہ ہو سکتا ہو، وہ اس لائق ہے دوسروں کے مقابلہ میں کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ یہ ظاہر بات جو ہے وہ عجیب سی لگتی ہے، لیکن آگے ذرا دیکھیں، اللہ رب العزت نے کمال کی یہ آیت جو ہے وہ بیان فرمائی۔ پورا اللہ کا کلام ہی کمال ہے، مگر یہاں علمی، عقلی
मानवी हर एतबार से जो है वो कमाल उरूज को पहुंचा हुआ है। क्या अब आप देखें कि इस सारी आयत के अंदर अल्लाह ने खबरें दी हैं, खबरें। इसका क्या मतलब? यानी जो जुमला भी बात में आ रहा है उसके साथ लफ्ज़ अल्लाह की इब्तिदा करो, एक खबर बन जाए। अल्लाह कौन है? ला इलाहा इल्लहु। आगे कौन है? अल हय्य अल कय्यूम। अल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। अल्लाह कौन है? ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह कौन है? अल्लाहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह कौन है? अल्लाहु मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। अल्लाह की इब्तिदा, इसको कहते हैं मुब्तदा। और खबर क्या है? ये सब जितने भी जुमले बात में आ रहे हैं सब खबरें हैं। यानी खबर का मतलब होता है कि वो चीज जो इत्तला के तौर पर दूसरों को पहुंचाई जाए कि ऐसा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर ये कमाल जो है वो किया है। हकीकत यह है कि कुरान मजीद जब चैलेंज करता है कि इस तरह की किताब लाकर दिखाओ, तो उसका इनकार वो करते हैं जिनको ये चाशनी हासिल नहीं होती कि ये कुरान कितनी बड़ी कलाम, उसका इल्म नहीं होता, उस तक रसाई नहीं है, उस तक जो है वो उसके मानी, उसके अल्फाज की पहचान कुछ भी नहीं है। लिहाजा बंदा कहता है कि इस तरह की किताब कोई भी बना सकता है, लिख सकता है, मगर जुर्रत तो किसी ने नहीं की। और अगर जुर्रत करे तो कोई पेश करने की जुर्रत करे कि ये मैंने बनाया है और फिर लोग उसको कबूल करें, कभी नहीं हुआ। यानी ये दावा उस वक्त नहीं था, अब तक और क़यामत तक बाकी जारी और सारी है कि लाओ फिर बनाकर दिखाओ। तो खैर, अर्ज करने का मतलब ये है अल्लाह का ये दावा, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। पहली बात अल्लाह ने फरमाई अल हय्य अल कय्यूम। क्यों इसकी इबादत की जाए? वो बंदगी के लायक क्यों है? इसलिए कि वो ऐसी हस्ती है, ऐसा कमाल उसको हासिल है कि वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। अल कय्यूम, वो कायम बिज़ात हस्ती है, दूसरों की मोहताज नहीं है। एक होती है कायम बिल गैर, दूसरा है तो ये है, दूसरा खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो जाए, या उसके बगैर इसका वजूद नहीं है। ये अल हय्य ही नहीं, अल कय्यूम भी है। मामलात जिंदगी और तदबीर ममलकत को चलाने वाली अगर कोई हस्ती है तो वो कौन है? अल हय्य अल कय्यूम, हय्य है, जिंदा होता बिंदा हस्ती, जिसका कोई अदम नहीं है, जिसको कोई जवाब नहीं। ये क्या मतलब है? मतलब यह है कि चीजें होती हैं इब्तिदा से शुरू, जिसको जो है कहते हैं बिगनिंग पॉइंट होता है, फिर जो है वो आगे चीज बढ़ती है। मगर अल्लाह वो हस्ती है जिसका कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं। यही तो बात समझ नहीं आती। ये क्रिएशन से बड़ी कोई चीज है, अलग है कोई चीज। अगर ये भी क्रिएशन होती, इसका भी जमानो मकान के एतबार से आगाज होता, इब्तिदा होती। तो अल्लाह फरमाता है अल हय्य, कैसा जिंदा है वो, जिसको फना नहीं है, वो जिंदगी रखने वाला है। दुनिया की हर चीज, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तो कैसे कुफर करते हो, अल्लाह का कैसे कुफर करते हो, तुम्हारा तो हाल ये है। और वो उसके उलट है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, कुछ नहीं थे तुम, अदम था। व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम्हें जिंदगी बख्शी गई है। दुनिया की हर चीज को जिंदगी बख्शी गई है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की जुर्रत नहीं है कि इसको कोई चीज अता करके उसको वजूद बख्शे। है वो है। इसकी के मुतालिक मैं अर्ज करूंगा इंशाल्लाह कि किस तरह वो है। ये बात होती रहती है। ये गलती जो है, इसकी अगर समझ आ जाए तो अल्लाह का बंदा कायल हो जाता। तो बहरहाल अल्लाह फरमाता है अल हय्य अल कय्यूम, लेकिन बात इसी पर खत्म नहीं की। उसका हय्य अल कय्यूम होना कैसा है, यानी उसकी वुसात कितनी है, उसकी अप्रोच कितनी है, उसकी रीच क्या है, किस तरह की जिंदगी वो रखता है जिसकी कोई इब्तिदा ही नहीं है। अजीब सी बात है, कोई चीज दुनिया के अंदर कभी ऐसा दावा नहीं कर सकती वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। फरमाया उसके कमाल का ये आलम है ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, कि उसको तो नींद बहुत दूर की बात है कि जब बंदा थक जाता है, कोई भी चीज, दुनिया की कोई चीज, उसको आराम की जरूरत महसूस होती है, वरना वो बाकी नहीं रह सकती। जितना भी जो है वो वक्त गुजार ले, आखिरकार जो है वो उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन फरमाया अल हय्य अल कय्यूम, जात वो है
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نیند تو بہت دور کی بات ہے، اسے کبھی اونگ تک نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ان اللہ لا ینام۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کی بندگی کی جائے، سارا جہان سویا ہوا ہو، تمہاری حاجت ہو اس کے سامنے پیش کرو گے، وہ تو سویا ہوا ہے جس کے سامنے تم کچھ کہہ سکتے ہیں، جس کے لیے اپنی ضرورتیں لے کر جس کے لیے تم حاضر ہوتے ہو وہ تو سویا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، ایک ہستی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، اللہ سوتا نہیں ہے، اور اگر وہ اللہ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ اللہ ہے، لا ينبغي له ان ينام، تو پھر نیند اس کے لائق ہی نہیں۔ لا ينبغي له ان ينام۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، دن سے پہلے رات، رات سے پہلے دن، سب اعمال اس کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حجابہ نور، اس کا حجاب نور ہے۔ یہ تعارف کروایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا لو کشفت، اگر اس نور کے پردے کو ہٹا لیا جائے، حجابہ نور لو کشفت لاحرقت سبحات وجہہ، اس نور کی تمازت اور اس کی جو ہے وہ شدت کی وجہ سے، اس نور کے آج اس دنیا کے اندر جو نور ہمیں نظر آتا ہے اس کی بھی حد ہے، وہ اگر حد سے بڑھ جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کا حجاب نور ہے، لو کشفت، اگر وہ ہٹا دے، لاحرقت سبحات وجہہ، تو ہر وہ چیز جو یہاں جو ہے وہ نظر آتی ہے، ہر وہ چیز جو یہاں ہے، سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، پھر اس نور کی وجہ سے کوئی چیز تمہیں جو ہے وہ باقی دکھائی نہ دے۔ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نور کو حجاب میں رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ جہان جو ہے یہ پابندیوں کا جہان ہے، جب اللہ تعالیٰ اس جہان کو ختم کر کے دوسری آخرت کا جہان پیدا کرے گا، وہاں پھر زندگی ایسے ہی ہوگی۔ النوم اخو الموت، یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کر دے گا، موت کو ذبح کرے گا، پھر جو ہے وہ نیند نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں پھر اہل جنت بھی نہیں سوئیں گے، لہذا وہ پھر ایسے نور کو کہ جو جس کا حجاب دور کر دیا جائے، کوئی چیز باقی نہ رہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ دیدار کے طور پر اہل جنت کو وہ دکھائے گا کہ میں کیا نور ہوں۔ تو فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ایک اور دعویٰ ہے، یہ دیکھو دلیل ہے، یہ اللہ کیوں معبود ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کسی نے آج تک کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ ملحد دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود ہو گئی، خود بخود ہو گئی، یہ دعویٰ ہے ان کا۔ اس سے بڑا مضبوط دعویٰ انسانوں کی دنیا کے اندر اب تک نہیں آیا، لیکن اس کی بھی حقیقت کیا ہے، خود بخود ہو گئی۔ اللہ کیا کہتا ہے، لہو ما فی السماوات، نہیں 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 نہیں، سب کچھ جو آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ نے بنایا، اسی کا ہے، وہی چلا رہا ہے۔ یہ ہے مقابل میں دعویٰ۔ کبھی کوئی دعویٰ ہی کر لے، جب کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے دعوے پر غور کرو تو نتیجہ نکلے گا کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو الہ مانا جائے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ تو کافر بھی کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ آسمانوں زمین سورج کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کیا کہتے تھے، تاکید کے ساتھ کہتے تھے اللہ، تو پھر کہا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، باقی پھر رہ کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات، لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو دلائل بیان کر رہا ہے۔ پھر آگے کہا یہ میں تو اختصار کر رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ مکمل ہو، ورنہ ایک ایک آیت اس لائق ہے کہ صرف ایک ہی آیت کی تفصیل بیان کی جائے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ دعویٰ، یہ دلیل کیا ہے،
یہ غلط فہمی کیا اللہ دور کر رہا ہے؟ اکثر ہمارے لوگوں کو یہ غلط فہمی لگی ہوئی ہے کہ بھائی سفارش ہوگی، ہمیں کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی سفارش کون کرے؟ اللہ کے رسول کریں گے۔ کس کے لیے سفارش ہے؟ اگر ہم نے گناہ نہ کیے تو گناہ گاروں کے لیے تو ہے، ناکاروں کے لیے تو ہے۔ اپنا عجز ظاہر کرتے ہیں بندے، لیکن دعوے میں غلط ہے۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر جس طرح دوسرا بندہ سفارش کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، تحفظات ہوتے ہیں، اس کے تعلقات، رسومات، اس کی نسبتیں، اس کا جو ہے وہ رہنا سہنا وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ کسی کی مانے، ورنہ نہیں آگے چل سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ سب نقائص ہیں، یہ انسانوں کے لیے تو ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک۔ منزل الذی، یہ استفہام کے طور پر انکار کیا، کون ہے بتاؤ؟ یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہاں تو سفارش کی بات کی ہے کہ اس کی اذن کے بغیر سفارش نہیں ہوگی، ورنہ دوسری جگہ تو فرمایا کلام تک نہیں بندہ کر سکتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ دوسرے انسانوں کی بات نہیں، فرشتے اور روح القدس جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جب تک وہ رحمان اجازت نہیں دے گا یہ بول نہیں سکیں گے، اور جب بولیں گے بھی تو یہ نہیں ہے کہ دھوکہ دے کے جو ہے وہ سفارش کروا رہے گے کہ چلو مان لو، ان کو کیا پتا ہے۔ یہ سب عرضے یہاں لاحق ہیں۔ وقال صوابا، اجازت کے بعد بھی بات ہوگی، درست ہوگی، غلط نہیں ہوگی۔ منزل الذی یشفع عنده وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کئی جگہ پر فرماتا ہے، اور پھر نتیجہ نکالتا ہے کل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ یاد رکھو یہ شفاعت کا معاملہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ چاہے تو کسی کو دے دے، چاہے تو کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کر لے کہ یہ میرے پاس ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا جہان کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے۔ سب لوگ، سب امتیں، ایک ایک فرد، کبھی آدم کے پاس، کبھی نوح کے پاس، کبھی موسیٰ کے پاس، کبھی ابراہیم کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس جائیں گے، ہمارا کچھ کرو۔ اس وقت کوئی کس پوچھنے والا نہیں ہے، ہماری سفارش کرو، ہماری بات آگے کرو۔ سب کہیں گے، کوئی نہ کوئی عذر پیش کریں گے، آخر کار کہیں گے اتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے ایسی ہستی جس کی سنی جانے والی ہے، جاؤ اس کے پاس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری مسلم میں روایتیں آتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس وقت تک جب تک وہ مالک الملک مجھے کچھ کہنے کی اجازت نہیں دے گا کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ یلحمنی محامد، وہ اللہ تعالیٰ مجھے حمد کے کلمات اس وقت الہام کرے گا، بتائے گا کہ میری تعریف اس طرح کرو۔ لا یحضرنی الآن، مجھے اب معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سے کرنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ کلمات حمد سکھائے گا، میں وہ کلمے ادا کروں گا، پھر اس کے بعد فاخر ساجدہ، عاجزی کے ساتھ اس کی جناب کے اندر سجدہ ریز ہو کر میں زمین پر گر جاؤں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے ارفع رأسک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اجازت تجھے دی ہے، لوگ تیرے پاس آ رہے ہیں، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو، سر اٹھاؤ۔ تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر اب سفارشی کون ہو سکتا ہے؟ یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ یہ انسانوں کے ہاں جب سے یہ غلط تصور سفارش اور شفاعت کا آیا ہے، اس نے بے عمل ہی نہیں بے ایمان بھی کر دیا، تصور ہی غلط جو ہے وہ بٹھا دیا۔ یعنی اللہ کو، اللہ سے متعلقہ چیزوں کو بس اپنی ہی سوچ کے مطابق لے لیا ہے کہ کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سفارش ہوگی سب کچھ جو ہے وہ سیدھا ہوتا جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اعزاز کے طور پر اللہ کہے گا ارفع راسک وقل، پھر کہیے، اور پھر کہا جائے گا کہ آپ بتائیے، آپ کی بات کو سنا جائے گا، سل تعطا، پھر مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں گے۔ تو جب اللہ کے رسول کی شفاعت کا یہ عالم ہے، باقی کون جو ہے وہ وہاں پر مار سکتا ہے، کون یہ جرأت کر سکتا ہے؟ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ذرا دلائل پر غور کرو، یہ سفارشی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اس سے بڑھ کر کوئی جرأت بھی نہیں کر سکتا، اور اس کی بھی میں نے تفصیل اور کیفیت بیان کر دی کہ وہ کس طرح ہوگی۔ تو کون ہے؟ من ذا الذی، بتاؤ، جب کوئی نہیں ہے
یعنی وہ محتاج نہیں ہے کہ کسی کی سفارش کو جو ہے وہ مانے، مجبور ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا ہر بندہ، ہر چیز وہ کسی نہ کسی کی احتیاج اس کو لاحق ہے، محتاج ہے وہ کسی چیز، ماننا پڑتی ہے اس کو، انکار ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ذات من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے سب جو کچھ ہے، کئی معنی ہیں اس کے، ماضی، حال، مستقبل، سب کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا، ممکن نہیں ہے دعویٰ۔ یہی جو کہتے ہیں کہ کائنات خود تو خود ہو گئی ہے، وہ تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ کون سا نقطۂ آغاز ہے، وہ کہاں سے جو بات جو ہے وہ شروع، کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے، بس ہو گیا، ہماری وہاں تک رسائی نہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا۔ اللہ کیا کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یہ اللہ کے علم کا احاطہ کیا کر سکتے ہیں، جتنا اس نے بتایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا ولا یحیطون بہ علما، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، بالکل ایک معنی یہ بھی، بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ یہ وہ مقام تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو آیت الکرسی قرار دیا، وسع کرسیہ السماوات۔ اس کی کرسی کیا ہے، اس کا تعارف فرمایا گیا آسمان و زمین کو محیط ہے۔ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز، پھر اندازہ ہوگا اللہ نے یہ کیا کہا، واسع کرسیہ السماوات والارض۔ ہم تو کرسی جو ہے وہ سن کر اسی طرح کتنی بڑی ہوگی، واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ عرش اور کرسی کے متعلق، وہ اللہ کی عظمت کے جو دلائل ہیں، بس اتنا یاد رکھو کہ کرسی سے مراد ابن عباس وغیرہ سلف اہل علم کہتے ہیں یہ آسمان و زمین کو محیط مقام جس کو کرسی کہا گیا ہے، وہ کیا ہے، موضع قدمی الرحمن، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اللہ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے۔ ذرا تصور کرو اس مالک الملک، اس کی عظمت۔ ولا یؤودہ حفظہما، آگے فرمایا یہ آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے کہ تھک گیا ہے لہذا اسے راحت کی ضرورت ہے، اب تم جو ہے اس کے سامنے بندگی نہیں کر سکتے۔ ولا یؤودہ حفظہما، پھر آگے فرمایا وہو العلی العظیم۔ اس کو آیت کا اختتام اس بات پر کیا کہ علو، بلندی، قہر، عظمت اگر کسی کے لائق ہے تو وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ وہی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار ہے جس میں اس آیت کو جو ہے وہ سب سے بڑی آیت، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدری ای آیت معک اعظم، کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ یہ ابی ابن کعب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، لیکن قربان جائے اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ رہنے والوں کو کیا کچھ دیا تھا، کتنا علم تھا، کتنے عظیم لوگ تھے۔ ابی ابن کعب، قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، سب پر غور کرنے کے بعد اس نے کہا اللہ و رسولہ عالم، یہ ادب کا تقاضا تھا کہ اللہ رسول جانتا ہے۔ پھر پوچھا ابی بتاؤ ای آیت اعظم معک من القرآن، سب سے بڑی آیت عظمت کے اعتبار سے کون سی ہے؟ تو کہا آیت الکرسی یا رسول اللہ، وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے فضرب صدرہ، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بکپ کہا، شاباش دی، اپریشیٹ کیا، اور پھر ساتھ ہی کہا لیحنک العلم ابا المنذر، ابا المنذر اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ کیا علم اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، تجھے معلوم ہے۔ ابی ابن کعب قرآن مجید کا عالم ہے۔ خذ القرآن من اربعین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں سے جو ہے وہ قرآن سیکھو، ان میں سے ایک ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود ہے، سالم مولا ابو حذیفہ ہے، معاذ ابن جبل ہے، ان میں سے ایک شخص ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے سارے قرآن میں سے عظیم آیت اتحاد کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ اللہ کے رسول نے تائید کی ہے کہ اللہ عرش پر جس شخص کا نام لے کر جو ہے وہ کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو ہے، یہ سورہ منافق جو ہے وہ لم یکن الذین کفروا، سورہ بینہ، یہ ایک شخص کے سامنے پڑھ کر پیش کرو، اس کے سامنے
وہ شخص جس کا نام لے کر اللہ جو ہے وہ کہتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس پر قرآن پیش کرو، وہ شخص جو ہے وہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، اس کا نام نامی ابی ابن کعب، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے فضائل کے حوالے سے تو بے شمار چیزیں ہیں۔ اب عمل کے اعتبار سے میں ایک بات ضرور کرتا جاؤں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جو آدمی نماز فرض کے بعد، فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، لم یمنعہ من ان يدخل الجنہ، یا لا یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، تو سوائے موت کے جنت میں داخل ہونے کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں رہتی، سب ختم ہو جاتی ہیں۔ آیت الکرسی پڑھو، جب اللہ کا حکم آ جائے سیدھا آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں داخل ہو۔ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، بے شمار اور چیزیں ہیں۔ اس کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ جنوں کا پیش ہونا ہے، وہ جنوں کی حفاظت کا ذریعہ وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا، صبح و شام پڑھنا، اگرچہ صبح و شام کے حوالے سے باقاعدہ وہ روایت ثابت نہیں ہے وہ سنن الفاظ کے اندر، لیکن جب نماز میں پڑھے گا، صبح کی نماز میں، شام میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے گا۔ جس طرح کہ وہ اس حدیث میں جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جن کے چوری کرنے کا ذکر کرتے ہیں، اس میں یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی ہے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے رات کے وقت، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے محافظ مقرر کر دیتا ہے، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شیطان، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیں ہماری نیند کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، کیا کوئی محافظ اللہ کی طرف سے مقرر ہو سکتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس سے حفاظت بچاؤ کا یہی طریقہ ہے کہ آیت الکرسی کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو سمجھ کر، سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی نقص ہے تو اپنی رحمت کے ساتھ اس نقص کو پورا فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ کامل بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔